الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہزار بار بشو امدحن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہست زیر آسماز عرش نازک کر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، بخششوں کی شب برات، رحمتوں اور برکتوں کی شب برات، یہ وہ متبرک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ تو ناظرین، آج وہ متبرک شب آ چکی ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس خصوصی شب کے سلسلے میں یہ نعت پاک روشن عجیب نور سے یہ کائنات ہے، روشن عجیب نور سے یہ کائنات ہے، روشن عجیب نور سے یہ کائنات ہے، دیکھو شب برات عبادت کی رات ہے، دیکھو شب برات عبادت کی رات ہے، ہر پل لبوں پہ چاہیے ورد درود پاک، ہر پل لبوں پہ چاہیے ورد درود پاک، اے مومنو تمہاری اسی میں نجات ہے، اے مومنو تمہاری اسی میں نجات ہے، دیکھو شب برات عبادت کی رات ہے، جو مانگنا ہے آج خدا سے وہ مانگ لو، جو مانگنا ہے آج خدا سے وہ مانگ لو، ہر رات سے حسین و جمیل آج رات ہے، ہر رات سے حسین و جمیل آج رات ہے، دیکھو شب برات عبادت کی رات ہے۔ ناظرین، اس متبرک شب میں کیا اعمال ہونے چاہیے
کس طرح بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے اور اپنی بخشش کا سامان کرے۔ آئیے ملاحظہ کیجئے یہ شب برات کے اعمال اور اس میں ہونے والے اہم دعاؤں کے سلسلے میں یہ بیان۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال عز وجل في كتابه المحكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق من كل أمر حكيم صدق الله المولانا العظيم۔ خواتین و حضرات، آج نصف شعبان کی لیلۃ البرات ہے۔ اس رات کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی، اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی سورہ دخان کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئیں، یہ 25ویں پارہ کی صورت مقدسہ ہے۔ اگرچہ لیلۃ المبارکہ سے بعض مفسرین کی رائے شب قدر ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے شب برات بھی ہے، یعنی لیلۃ البرات۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سینئر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے بعد متعدد کبار تابعین اور تبع تابعین کا یہ متفقہ مسلک اور نظریہ ہے کہ شب قدر کے بعد جو عظیم المرتبت اور خیر و برکت کی رات ہے وہ لیلۃ البرات ہے۔ لیلۃ البرات کو حدیث میں کئی ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، مثلا لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البرکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ السک وغیرہ وغیرہ۔ اس رات کے حوالے سے 1 درجن انتہائی محترم اور معزز صحابہ کرام، جن میں خصوصیت سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، ہم سب کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کئی سینئر صحابہ کرام سے اس رات کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے جناب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند اور معتبر روایات موجود ہیں۔ اس رات کے حوالے سے خود صاحب شریعت نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حریم نبوت روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کی خاطر آرام گاہ میں تشریف لائے اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد آپ نے استراحت فرمانا چاہا، لیکن چند لمحے کے بعد ہی آپ خاموشی سے اٹھے، اس طرح اٹھے کہ جیسے مجھے تکلیف نہ ہو، میری نیند خراب نہ ہو، لیکن میں چونکہ جگی تھی، اب مجھے فکر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آرام کا ارادہ فرمایا، پھر کہاں آپ چلنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ جو ہی دروازے سے باہر نکلے، میں نے پیچھا کرنا چاہا، میں نے دیکھا کہ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بقیع میں پہنچے، قبرستان میں مدینہ پاک کے، وہاں آپ نے قبرستان میں مردوں کے لیے فاتحہ پڑھی، اللہ کے حضور عجز و زاری کرنے لگے، توبہ استغفار کیا، گر گرانے لگے۔ مجھے بے حد شرم آئی اور میں نے محسوس کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے اٹھنے والے ہیں، تو میں تیزی سے بھاگی بھاگی اپنے حجرے میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ میں کہیں سے بھاگی بھاگی آ رہی ہوں، پوچھا کیا بات ہے، تمہاری سانس اکھڑ رہی ہے؟ میں نے بڑی صفائی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا، مجھے شک ہوا کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور
زوجہ محترمہ کے حجرے خاص میں تو نہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر میں نے آپ کا تعاقب کیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں نے توبہ کی، حاشا و کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن بہرحال بشریت کے ناطے یہ ذہن میں آیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے انکشاف فرمایا، عائشہ، میں بستر پہ لیٹنے کی تیاری کر رہا تھا کہ حضرت سید الملائکہ جبریل تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج لیلۃ البرات ہے، ماہ شعبان کا نصف ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور بخشش اور کرم سورج غروب ہوتے ہی گنہگاروں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں، مسکینوں کو پکارتی ہے کہ آؤ اپنی دامن مراد بھر لو۔ ہے کوئی گنہگار، میں اس کی بخشش کر دوں۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، میں اس کی روزی میں اضافہ کروں۔ ہے کوئی بیمار جو شفا چاہے، اور یہ پوری رات سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس قدر گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں جیسے بنی کلب کے لاتعداد بکریوں کے جسم میں جو کھال ہیں اور ان کھال میں جو بال ہیں، ان بالوں کی نسبت سے گنہگاروں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ یہ عظیم رات سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ قیام سے مراد ہے، علماء نے تشریح کی ہے، حضرت حکیم الامت نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اس رات مسلمان عبادت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جلوت میں کرے، خلوت میں کرے، چونکہ آج کی رات تقدیر ساز رات ہے، قضا و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ سب فیصلے تو روز ازل میں ہو چکے ہیں، تقدیر لکھی جا چکی ہے، یقیناً لکھی جا چکی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو جو تقدیر پر معمور کیے گئے ہیں، انسان کی روزی روٹی، اس کی مقدر، اس کی زندگی، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات ان کے حوالے کی جاتی ہیں۔ لوح محفوظ سے عرش اعظم سے ان فرشتوں کو، تاکہ وہ اس کی تنفیذ اور اس پر عمل آوری کر سکیں۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ لوگ باغ لگانے میں لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کاشت اور کھیتی میں لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مکانات کی تعمیر میں لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شادیاں رچانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا شمار مردوں میں آ چکا ہوتا ہے۔ یعنی آج کی رات، برات کی رات، برات عربی لفظ ہے، اس کا مفہوم ہے حصہ، مقسوم۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جہنم سے نجات ملتی ہے، چھٹکارا ملتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا احادیث مقدسہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کو بخشتے ہیں۔ لیکن ہاں، سماج میں کچھ ایسے بدقسمت طبقے ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ جب تک اللہ کے حضور صدق دلی سے توبہ استغفار نہ کریں، ان میں 6 کیٹیگریز تو خاص طور سے احادیث میں واضح کر کے بتایا گیا ہے۔ مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ استغفار نہ کرے۔ والدین کے نافرمان، ان کی بخشش اور نجات نہیں ہوگی جب تک وہ والدین کے ساتھ معاملات کو ٹھیک نہ کر لیں۔ متکبر، تکبر کرنے والا، اترانے والا، گھمنڈی، شرابی، مدمن خمر، شراب کا عادی، رسیا، اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ استغفار کر کے اس سے بچنے کا عزم نہ کر لے۔ اسی طرح سے زانی، بدکار انسان، اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ کینہ پرور، خواہ مخواہ کسی مسلمان کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ انسان دشمنی رکھے، جب تک وہ معاملات اپنے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہ کر لے، اس کی بھی نجات نہیں ہوتی۔ تو اس رات میں اگر غور کیا جائے تو
اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت متوجہ رہتی ہے، اور فی الحقیقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کی مغفرت ہو، بخشش ہو۔ تو اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون نیکوکار ہے، کون بدکار ہے، کون خوش بخت ہے، کون بدبخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ماں نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی کوئی خاص دعا، تو ارشاد فرمایا کہ ہاں اس رات میں اللہ سے دعا کرو کہ باری تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں بدکاروں میں لکھا ہے تو آپ تو مالک کل ہیں، مختار کل ہیں، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دیجیے۔ اگر آپ نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمیں آپ نیک بخت بنا دیجیے، اور اگر آپ ہم نے نیک بختوں میں لکھا ہے تو ہمیں اس پر قائم رکھیے۔ اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھا جائے۔ اور پھر ہمارے مشائخ نے اس رات کے حوالے سے ایک خاص معمول لکھا ہے۔ میں اپنے لاکھوں ناظرین، خواتین و حضرات جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں، عمل کا جذبہ رکھتے ہیں، ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات 6 رکعت نماز پڑھنے کا، نفل نماز ہے یہ، معمول ہمارے مشائخ کا، اکابرین کا رہا ہے۔ یہ نماز نارمل نماز کی طرح پڑھی جائے گی، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب آپ کو موقع ہو۔ اپنے معمولات آپ کے جو ہیں، صلاۃ تسبیح آپ پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے نذرانے بھیجیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 6 رکعت نماز، 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہماری عمر میں برکت دے، عمر میں برکت کی خاطر۔ نماز کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھی جائے گی۔ اگر کسی کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف یہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے کہ میری عمر میں برکت دیجیے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے رزق میں وسعت کی خاطر، کشادہ رزقی، فراخی، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے، دست نگر نہ بنائے، خود غیب سے ایسے اسباب وہ مہیا کرے۔ بے شک ہمیں محنت کرنا ہے، مشقت کرنی ہے، تگو دو کرنا ہے، رزق حلال کے لیے ہاتھ پیر ہلانے ہیں، لیکن توکل اللہ پر، اور اللہ سے اس بات کی دعا کہ ہمارے رزق میں آپ وسعت پیدا فرمائیے، غیب سے دروازے کھلیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہم پڑھیں گے آفات، مصائب اور مشکلات سے نجات کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین اور 21 مرتبہ، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ معمول رکھا جائے۔ اور پھر اس عظیم رات میں جو عبادت و ریاضت کی رات ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام کی مقدس جماعت تک، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ہمارے ائمہ مجتہدین، ان کے عبادت و ریاضت کو دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ انسان کس عظیم رات کو لہو و لعب میں گزارے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، ریاضت کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، اللہ سے لو لگانے کی رات ہے، ندامت کی رات ہے، اور اللہ کو راضی کر کے اپنی جنت محفوظ کر لینے کی رات ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم رات میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے عزیز اور صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کثرت سے اس ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، اسی ماہ شعبان میں چونکہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور پھر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگلے مہینے کا جو استقبال کرنا ہے، روزہ مسلسل رکھنا ہے، اس کی تھوڑی تربیت ہو جائے۔ آئیے نور و نکھت سے بھری اس رات کو ہم عبادت و ریاضت اور توبہ استغفار اور اللہ کے حضور آہوزاری سے منور کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، یقین کو تازہ کریں، ملت کے لیے دعا کریں، قوم کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عظیم رات کی برکت سے آپ امن کی ہوا چلا دیجیے۔
باری تعالیٰ اس عظیم رات کی برکت سے آپ خوشحالی، فارغ البالی، عزت نفس، ہر انسان کی سلامتی کے لیے ایسی فضا بحال کر دیجئے جس سے بظاہر ہم سب کو یہ دنیا بھی جنت بداما لگے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آئیے ملاحظہ کیجئے آج کی اس خصوصی شب کے سلسلے میں یہ نعت پاک پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے،
وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان سید کاظم شرفی اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔